اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے امہات المومنین کے اندر ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز جو تھیں ان کا نام زینب تھا۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حضرت زینب بنت خزیمہ ہے۔ آگے ہم ایک پڑھیں گے حضرت زینب، وہ بنت جہش ہیں۔ تو یہ ہم بنت خزیمہ آج دیکھ رہے ہیں۔ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 13 ایئرز پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرتے ہوئے اہل مکہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہنے والے جان کے دشمن بن گئے۔ لیکن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، ان کی زبان مبارک سے نبوت کا اعلان سنتے ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی، اور انہی لوگوں میں سے حضرت زینب بھی تھیں جو ارلی جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا، انہی میں سے یہ بھی تھیں۔ پہلا نکاح جو ان کا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا ان کا، اور یہ صحابی جو تھے یہ غزوہ احد کے اندر ان کی شہادت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب جو تھیں ان سے نکاح کر لیا۔ ان کا نکاح جو ہوا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم مہر ادا کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ بنت عمر کے حجروں سے متصل ان کے لیے ایک حجرہ تعمیر کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ جو باکمال اور پاکیزہ دل والی ایک خاتون تھیں یہ امہات المومنین کے اندر شامل ہوئیں۔ اور ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ جو تھیں یہ کثرت صدقہ کی وجہ سے، یعنی کہ یہ کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے ام المساکین کے نام سے پکاری جاتی تھیں، یعنی کہ ایک طرح سے نک نیم ان کا جو تھا نا، ان کا لقب پڑ گیا تھا یہ ام المساکین، کیونکہ یہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں، اور یہ ان کی شہرت جو تھی زمانہ جاہلیت میں ہی ہو چکی تھی، ابھی اسلام آیا نہیں تھا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الامین تھے، اسی طرح یہ جو تھیں ان کو ام المساکین کا ان کو جو تھا لقب ملا۔ اب کچھ جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ مجمع الزوائد اور اسد الغابہ میں زہری کے حوالے سے یہ عبارت منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ نام مساکین کو کثرت سے کھانا کھلانے کی وجہ سے پڑا تھا، اور اسی طرح علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہے جس سے ام المساکین کہا جاتا ہے، مساکین پر کثرت صدقات و خیرات، نیکی اور احسان کی وجہ سے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت سے یہ شروع ہوئی تھی، یعنی کہ تب سے ان کا جو نام تھا ام المساکین وہ پڑا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئے ان کو ابھی 8 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر اس وقت 30 سال تھی، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیویاں فوت ہوئیں، پہلی حضرت خدیجہ الکبریٰ اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی ایک کلاس میں کہا تھا، میرا خیال ہے حضرت سودا کا جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جو سب سے پہلے
فوت ہوئیں گی یا آپ سے ملیں گی، کون ہے سب سے پہلے جو فوت ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے. تو اس وقت وہ سب جو تھیں اپنے اپنے ہاتھ ناپنا شروع ہو گئیں، کیونکہ وہ سمجھی شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکچول ہاتھوں کا بات کہی ہے کہ جس کا ہاتھوں کا سائز لمبا ہوگا. تو وہ سب اپنے میجر کرنا شروع ہو گئیں کہ ہم میں سے کس کا ہاتھ لمبا ہے نا. تو پھر بعد میں ان کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو حضرت زینب تھیں، کیونکہ حضرت سودا نہیں تھی، کیونکہ حضرت زینب جو تھیں یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ صدقہ کرنے والی تھی. تو جو صدقہ بہت کرتا ہے نا تو اس کا بھی کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کھلا ہے، اس کا ہاتھ بہت بڑا ہے. تو اس سینس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کہی تھی، اور وہ یہ تھیں جن کی وفات ہوئی پھر. تو حضرت زینب کا ہمارے پاس بس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.